ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ اکثر اپنا بیس بدل کر اپنے رعایا کی خبر گیری کرتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ وہ گزرتے ہوئے ایک شہر کے کنارے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے۔ اس نے قریب جا کر اس شخص کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص تو مر چکا ہے۔ اس کے آس پاس سے لوگ گزر رہے ہیں اور کوئی اسے اٹھا نہیں رہا۔ تو بادشاہ نے آواز لگائی، کیونکہ اس ٹائم بادشاہ بیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرنے نکلا تھا تو لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں چلا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص گرا پڑا ہے، آپ لوگ اسے اٹھا کیوں نہیں رہے جبکہ یہ مر بھی چکا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک بہت برا انسان ہے، یہ شرابی اور زنائی تھا کہ اچھا ہے مر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک یہ شخص برا ہے، گناہ گار ہے، لیکن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، تو آپ کو اس شخص کو دیکھنا چاہیے تھا۔ خیر بادشاہ نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کر اس شخص کی لاش کو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دی۔ ابھی وہ بادشاہ اور وزیر گھر سے نکلنے ہی لگے تھے کہ اس شخص کی بیوی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ بیوی رو رہی تھی تو اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاوند اللہ کا ولی تھا اور اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس بات پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے واپس جا کر اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے خاوند کے بارے میں تو لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ ایک گناہ گار شخص ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند اکثر شراب خانے جاتا تھا اور وہاں سے ایک بوتل شراب کی خرید کر گھر لاتا تھا، اور گھر لا کر وہ اسے گٹر میں بہا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چلو کچھ تو مسلمانوں کا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اسی طرح رات کو وہ ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک رات کی اجرت دیتا اور اسے کہتا کہ اپنے دروازے بند کر لو تاکہ تمہارے پاس کوئی نہ آ سکے، اور گھر آ کر وہ مجھے کہتا کہ الحمدللہ آج میں نے اس عورت اور ایک مسلمان جوان کا گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں اکثر خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جب تم مر جاؤ گے تو لوگ تمہارا جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے، نہ تمہارا جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دفن کریں گے۔ لیکن اکثر وہ مجھے مسکرا کر جواب دیتا کہ دیکھنا وقت کا بادشاہ میرا جنازہ اٹھائے گا، کہ وقت کا سب سے بڑا عالم میرا جنازہ پڑھائے گا، کہ میرے جنازہ پڑھنے والوں میں وقت کے بڑے بڑے علماء شامل ہوں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ بے شک تمہارا خاوند سچا تھا، میں وقت کا بادشاہ ہوں، کل ہم اس کے جنازے کو غسل دیں گے اور اس کے بعد اس کی تدفین کریں گے۔ چنانچہ اس شخص کا جنازہ وقت کے بادشاہ نے اٹھایا اور وقت کے علماء نے اس کا جنازہ پڑھایا اور بڑے بڑے شیخ اور علماء نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ محض کسی شخص کو دیکھ کر یا کسی سے کچھ اس کے بارے میں سن کر آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اکثر جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں، یا جیسے آپ تک بات پہنچائی جاتی ہے ویسی بات ہوتی نہیں ہے۔